خیرات کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی راہ میں دیتے وقت بھی ہمارا دل جو ہے وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر میں تھے، شیطان پیچھے لگ گیا، تو اس نے شیطان نے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر رڑکایا، اور وہ پتھر رڑکتا ہوا ان کے سر پر آیا، ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے، تو وہ چٹان پیچھے ہٹ گئی۔ پھر آپ نے نماز شروع کی تو یہ شیطان سانپ بن کر ان کی پاؤں سے یوں لپٹتا ہوا پورے جسم پہ لپٹ گیا، لیکن انہوں نے نماز کو جاری رکھا۔ جب سجدہ کرنے لگے تو اس نے سانپ نے اپنا منہ کھول دیا سجدے والی جگہ پر، آپ نے ہاتھ سے اس کو ہٹایا اور سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب شیطان کھل کر سامنے آ گیا، کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں، میں نے تمہیں گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن تم ذکر اللہ اور عبادت سے میں تمہیں روک نہیں سکا، اب میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارا پکا دشمن ہے، میں تیرے سے دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا اچھا مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ میں لوگوں کو گمراہ کیسے کرتا ہوں؟ فرمایا ہاں یہ بتا دیں۔ تو کہنے لگا کہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں بخل سے، کنجوسی سے، میں بندے کے ذہن میں یہ بات ڈالتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال کم ہے، تیرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، تیرے اتنے بچے ہیں، تیری بیوی ہے، یہ تیرے معاملات ہیں، اور کما، یوں میں اس کو کمانے میں مشغول رکھتا ہوں، وہ مال کمانے میں مصروف رہتا ہے، یہاں تک کہ عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آخرت کی تیاری سے بھی غافل ہو جاتا ہے، یوں میں بندے کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنی۔ نمبر 1 فقر اور محتاجی کے بارے میں فقیر ہو جاؤں گا، میں محتاج ہو جاؤں گا۔ آپ مسلمان ہو، قرآن پہ یقین کرو، اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے، آپ کو کبھی رزق کے حوالے سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کبھی بھی فقر اور محتاجی کے بارے میں نہ سوچو۔ کئی بار ایسا ہوا، اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے صرف 1 مرتبہ روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا تھا۔ جنگل میں ایک عورت تھی، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس عورت کی روح قبض کرتے مجھے ترس آیا تھا، اس جنگل میں اس بچے کا کیا بنے گا؟ وہی بچہ بڑا ہو کر بادشاہ بنا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس نے اپنی جنت بنائی تھی، جسے شداد کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا ہمارے بعد؟ بھائی آپ کے بعد کیا ہونا؟ ہم تھوڑی کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ پالتا ہے، ہم مر جائیں گے اللہ تعالیٰ کوئی اور ذریعہ بنا دے گا۔ تو کبھی بھی اپنی فقر و محتاجی کی فکر نہ کریں، اپنے بیوی بچوں کی نہ کریں، رب پالنے والا ہے۔ اللہ کو ہم رب بھی کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی میں ہی سب کچھ ہوں۔ فرمایا کبھی بھی فقر اور محتاجی کے بارے میں نہ سوچنا، جب تک اللہ پاک نے تمہیں زندہ رکھنا، تمہیں رزق دینا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ ظالم کے ظلم کے بارے میں کبھی نہ سوچنا۔ کوئی رشتہ داروں میں، کوئی دوستوں میں ہمارے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، ہم سوچ کر اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ ظالم کے ظلم کے بارے میں نہ سوچیں، ورنہ خود آپ اپنے آپ کو غموں میں اور پریشانیوں میں ڈالے رکھیں گے۔ بس دل سے نکال دیں، جو اس نے کیا تھا اس نے کر دیا، آپ اس کو معاف کر دیں، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تیسری چیز کہا کہ لمبی عمر کے بارے میں نہ سوچنا، میں کل زندہ رہوں گا۔ ایک بندہ 40 سیکنڈ پہلے پورے پلازے کا مالک تھا، ترکی میں زلزلہ آیا، 40 سیکنڈ کے بعد وہ فقیر ہو گیا، جہاں امیر و کبیر تھا۔ ایک بندہ 150 کمرے کے ہوٹل کا مالک تھا، رات کو سویا، جب صبح اٹھا تو 150 کمروں کا ہوٹل وہ سیلاب میں نام و نشان مٹ گیا۔ کبھی بھی لمبی عمر کے نہ سوچے، کل کیا ہونے والا کچھ پتا نہیں، اس لیے جو عبادات آج ہے وہ آج کر لیں، کل بندے کو موقع نہیں ملے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے رہا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے، بخل و کنجوسی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مال کم ہے، یہ شیطان ذہن میں ڈالتا رہتا ہے، اور بندہ مال بڑھانے کے لیے پھر حرام کے ذرائع اختیار کرتا ہے، مزید مال بڑھانے کے لیے 2 جابیں، اوور ٹائم، ڈبل بزنس، انویسٹمنٹ کی طرف لگا رہتا ہے، لیکن اس کو آخرت کی انویسٹمنٹ کا بالکل کوئی فکر نہیں ہے کہ میں نے آخرت کی تیاری کے لیے کیا کرنا ہے۔ ایک نمازی بندے چھلی بیچتے ہیں، وہ نا کہنے لگا میں ظہر تک چھلی بیچتا ہوں، چھلیاں، اور مجھے کوئی 1500 2000 کی مجھے بچت ہو جاتی ہے ظہر تک۔ کہتا ہے ظہر کی نماز کے بعد ہم اللہ کا بندہ ہے، کہتا ہے اس کے بعد ہم صرف عبادت نماز میں مشغول، جو آج کی روزی تھی وہ 1500 2000 پہ اللہ پاک نے مجھے ظہر سے پہلے دے دیے، اس کے بعد ہم اللہ کا بندہ ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کبھی بھی ان 3 چیزوں کے بارے میں کبھی نہ سوچیں، فقر اور محتاجی، ظالم کا ظلم، اور تیسری چیز لمبی عمر، کہ میں لمبی عمر زیادہ دیر میں جیوں گا، کبھی بھی نہ سوچیں۔ بے شمار جوان جو تھے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ حضور نے فرمایا یہ شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں اسرائیل علیہ السلام کو لسٹ دی جاتی ہے کہ اس سال کس کس کی روح قبض کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے اس لسٹ میں ہمارا نام آیا ہوا، اور ہم نے تو لمبے پلان بنائے ہوئے، اور اسی سال ہماری موت آنی ہو۔ تو جن لوگوں نے جب دنیا کی حقیقت کو جانا نا، بڑے بادشاہ تھے، جب ان کو حقیقت کا پتہ چلا نا، یہ دنیا تو دھوکہ ہے،
یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ سب خوبصورتیاں، یہ سب بیکار ہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ انہوں نے بادشاہت کو، سلطنت کو چھوڑا اور سادہ لباس پہن کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ لیکن ہم دنیا کی محبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتا جب تک اپنے دل سے دنیا کی محبت دور نہ کر لے۔ کبھی بھی بندہ آخرت کی تیاری میں مشغول نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں دنیا کی نفرت نہ آ جائے۔ جب دنیا سے نفرت کریں گے، جب دنیا سے بے رغبتی ہوگی، تبھی بندہ آخرت کی تیاری میں لگے گا، ورنہ نہیں تو دنیا سے محبت، برانڈ، اچھے کپڑے، لگژری مکان، لگژری گاڑیاں، ہر چیز برانڈ کرتے رہیں گے۔ انہیں اچھا کھانا کھانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، اچھی گاڑی، اچھا موبائل، اچھا انوائرمنٹ، شادی کرنی ہے تو ایک تاج محل کے اندر کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا کی محبت۔ جب بندہ اپنے ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے نا کہ یہ سب بیکار ہیں، مین چیز تو اللہ کی محبت اور جنت ہے، یہ سب چھوڑیں، ایک دن آج ختم ہو جانی ہے، کل ختم ہو جانی ہے، تو وہ بندی آخرت کی تیاری میں لگتے ہیں۔ ہر ایک کو پڑا ہوا کہ میں ایک دنیا کا بڑا آدمی بنوں، مالدار بنوں۔ کبھی کوئی بل گیٹس کی بات کرتا ہے، کبھی وہ کسی کی بات کرتا ہے، اس نے اتنے کروڑ کما لیے، اس نے اتنے بلین کما لیے۔ ہم انہی چیزوں پر آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ جب ان کی موتیں نہیں دیکھی آپ نے، جنہوں نے بلین کمائے تھے، جو اپنے وقت کے بڑے ظالم اور جابر تھے، ان کی موتیں نہیں دیکھی کیسے ان کی موت آئی، کتنی رقم وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ تو دل کے اندر دنیا کی نفرت پیدا کرنی ہوگی کہ دنیا بیکار ہے، دنیا دھوکہ ہے، دنیا کچرے کے ڈھیر سے بھی زیادہ گندی ہے، پھر جا کر بندہ آخرت کی تیاری میں لگے گا، ورنہ کبھی بھی وہ آخرت کی تیاری میں نہیں لگے گا۔ تیسری بات اللہ پاک نے بیان کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں۔ کیسا یقین؟ ہم تو صرف نام کا یقین رکھتے ہیں۔ جس کو احتساب کا خوف ہوتا ہے نا، ایک کمپنی ہوتی ہے، وہ اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں، اسے پتا ہے کہ اس نے حساب لینا، جہاں ہم نے ڈنڈی ماری ہم نے پکڑے جانا ہے، تو کبھی ڈنڈی نہیں مارتے وہ۔ تو اسی طرح جس بندے کو پتا ہے کہ قیامت میں نے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، جب حساب کا خوف بندے کے اندر بیٹھ جائے نا، تو پھر بندہ ڈنڈی نہیں مارتا۔ اپنے اندر قیامت میں کا حساب کا خوف بٹھانا پڑے گا کہ قیامت والے دن حساب دینا ہی دینا۔ یہ اوصاف بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیابی پر ہیں، اصل کامیاب لوگ یہ ہیں، نماز قائم کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور آخرت پر قیامت کا حساب سے ڈرنے والے۔ یہ اوصاف اللہ پاک نے بیان کیا، یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر اور کامیابی پر بھی۔ لیکن ہمیں اپنے فیوچر پلان کی بڑی فکر پڑی رہتی ہے، لیکن رمضان آنے والا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ جیسے شعبان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ جس سے پیمنٹ لینی ہے اس سے لے لی، جس کو دینی ہے اس کی پیمنٹ دے دی، جس کا قرضہ ہے اس کا قرضہ اتارا، جس سے قرضہ لینا ہے اس سے قرضہ لے لیا، پھر جو قیدی کو سزا دینی ہے اس کو سزا دے دی، جس کو رہا کرنا ہے اس کو رہا کر دیا۔ یعنی کہ شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو وہ سارے معاملات سے فارغ کر لیتے تھے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہماری تباہی اور بربادی کی قرآن حدیث میں وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان ہوئی کہ جب قوم رمضان کے اندر رمضان کو عبادت میں نہیں گزارے گی، قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مجھے آپ بتائیں کہ ہم رمضان میں کتنی عبادتیں کرتے ہیں، نہ تو ہم سے روزے پورے رکھے جاتے ہیں، نہ ہم سے تراویح پڑھی جاتی ہے، اور پھر ابھی بعض لوگوں نے سٹاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے سٹاک کیا کیوں؟ رمضان کا مہینہ میں وہ مال باہر نکالیں گے اور ریٹ زیادہ کر مال کمائیں گے۔ اب وہ یہ نہیں پلان کر رہے کہ مجھے رمضان میں عبادت کر جنت حاصل کرنی ہے، وہ یہ پلان بنانے ہیں کہ رمضان میں ریٹ زیادہ کر مال کمانا ہے، اپنی تجوری بڑھانی ہے۔ صحابہ کرام عبادت کی تیاری کرتے تھے، ہم مال کمانے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، جو ہی رمضان آئے اس کو دن رات عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا 11 مہینے تمہارے ہیں، ایک مہینہ رب کا ہے۔ 11 مہینے آپ نے دنیا کا کام کیا، لیکن ایک مہینہ دنیا کا کام نہیں چلے گا، ایک مہینہ پورا رب کی عبادت کا مہینہ ہے۔